اگر میں اس طرف جاؤں تو اسی طرف دیر تک ہم واپس نہیں آ سکتے. لیکن بات کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. دیکھیں میں غوث پاک کی فضیلت پڑھ رہا ہوں اور اپنے نبی کی فضیلت بیان کروں. آنے والے آتے رہیں گے، جانے والے جاتے رہیں گے. اگر آپ کو آنے والوں کو دیکھنا ہے تو آپ گیٹ پہ بیٹھیں، اور اگر آپ کو گفتگو سننا ہے تو پھر اس طرف توجہ رکھیں، اس لیے کہ نام اس کا آ رہا ہے. شیخ محقق کا فرمان ہے کہ غوث پاک نے فرمایا جب تک میں نہیں چاہتا کسی کی زبان پر بھی میرا نام نہیں آتا. کوئی معمولی ہستی کا ذکر تھوڑی پڑھ رہے ہیں. ہاں، گلی کے کوئی پیر ہو نا، وہ بھی ہمارے نزدیک بہت عزت والے ہیں، تو یہ پیران پیر ہے. یہ پیران پیر ہیں. آپ سمجھتے کیا ہے پیران پیر کو؟ بڑے بڑے پیر لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. ہاں، یہ 14ویں صدی کے سب سے بڑے مجدد نے کہا یہ بات. اور چھوٹا موٹا پیر نہیں تھا وہ بہت بڑی ہستی. اور وہ لوگ کہتے ہیں ایسے بڑے بڑے پیر لوگ کہ تجھ سے در سے بھی سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. ہاں، یہ جو دور کا ڈورا مل جائے پھر فخر سے کہتے ہیں کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. ہاں، جن کا پٹا پا کر لوگ بڑے بنتے ہیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی. اور اگر ان کا ذکر ہو اور آپ لوگ ادھر ادھر دیکھیں تو پھر یا تو ذکر بند ہو جائے یا تو آپ کا ادھر ادھر دیکھنا بند ہو جائے. تو عرض یہ کر رہا تھا، قرآن کہتا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ہم نے کسی کو درجوں بلند کیا. یہ ہے شان نبوت. پھر انبیاء کی کائنات میں، انبیاء کی دنیا میں کوئی دنیا میں آ کر نبی ہوا، کوئی 40 سال کے بعد نبی ہوا. مثال کے طور پہ حضرت یوشع ابن نون پوری زندگی موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کرتے رہے. آپ سورہ کہف کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں. پوری زندگی یوشع ابن نون خدمت کرتے رہے موسیٰ علیہ السلام کی. جب موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا تو یوشع کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی. یہی اہل سنت کا نظریہ. بعض پیدائشی نبی ہوئے، اسی لیے جھولے سے کہنے لگے انی عبداللہ آتانی الکتاب، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں. جھولے میں سے کسی کو دنیا میں آنے کے بعد نبوت ملی، کوئی ماں کے پیٹ سے نبی بن کر آیا، ٹھیک. لیکن اپنے نبی جو ہیں ان کی نبوت نہ دنیا میں آ کر ہوئی نہ ماں کے پیٹ سے. پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی، آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو فرمایا آدم اور حوا مٹی اور پانی کی منزلیں طے کر رہے تھے، اس وقت بھی میں اللہ کا نبی تھا. یعنی اس وقت نبوت ملی نہیں، اس وقت بھی نبی، اس وقت بھی نبی. کب کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ اس وقت کب بھی نہیں بنا تھا، جب بھی نہیں بنا تھا، تب بھی نہیں بنا تھا. نہ رات نہ دن نہ صبح نہ شام، کچھ نہیں. میرے امام کہتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. کوئی ماں کے پیٹ سے نبی بن کر آیا، کوئی دنیا میں آ کے نبی بنا. لیکن سنو، عالم ارواح میں کائنات بننے سے ہزاروں سال پہلے، کائنات بننے سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے نبیوں کی روحوں کو جمع کیا اور جمع کر کے میرے نبی کی نبوت کا اقرار لیا. قرآن کہتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا، عہد لیا، تو کائنات کے اندر عالم ارواح میں کائنات بننے سے پہلے، روحوں کی دنیا میں ہزاروں سال پہلے، کائنات بننے سے پہلے اگر کسی کی نبوت کے ڈنکے بجائے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے، وہ آمنہ کا لال ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے. آپ کو اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ غوث پاک فرماتے ہیں جو آپ نے سنا نا مصطفیٰ کے
तने बेसाया का साया देखा। तो गौसे पाक फरमाते हैं जैसे कायनात है नबूवत की, वैसे कायनात है विलायत की। अब जितने वली हुए दुनिया में, जो वाकई जिसको पब्लिक ने नहीं बनाया, जिनको अल्लाह ने वली बनाया, जितने वली हुए दुनिया में, तो किसी की विलायत इब्राहिमी है, किसी की विलायत मूसवी है, किसी की विलायत ईसवी है, किसी की विलायत सुलेमानी है, किसी की विलायत यूसुफी है, किसी की विलायत दाऊदी है। क्या मतलब? जो इब्राहिमी विलायत पर वली बन करके आया, तो अगर किसी को जलवा इब्राहिमी देखना हो तो उस वली को देखे जिसको विलायत इब्राहिमी मिली। अगर किसी को मूसा का जलवा देखना हो तो उस वली को देखे जिसको विलायत मूसवी मिली। अगर किसी को जलवा ईसा देखना हो तो उस वली को देखे जिसको विलायत ईसवी मिली। अब गौसे पाक फरमाते हैं कोई इब्राहिमी विलायत पर, कोई मूसवी विलायत पर, कोई यूसुफी विलायत पर, कोई ईसवी विलायत पर, फरमाते हैं जिस अब्दुल कादिर जिलानी को तुम देख रहे हो वो मोहम्मदी विलायत पर बन करके आया। हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर होता है, और मैं अपने नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदम पर वली बनकर। क्या मतलब? अगर जलवाए मुस्तफा देखना हो तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी को देखो। क्या मतलब? मतलब बाज वली ऐसे हुए जो दुनिया में आके वली हुए। मिसाल के तौर पे बिशरे हाफी पहले मैखाने में थे, तौबा की विलायत मिली। हज़रत जनाब सैयदना फुज़ैल बिन अयास जंगल में थे, डकैती कर रहे थे, तौबा की विलायत मिली। इसी तरीके से हज़रत ज़ुन्नून मिश्री को देखें, इसी तरीके से हबीब अजमी को देखें, इसी तरीके से और औलिया को देखें। यानी कि दुनिया में आने के बाद विलायत मिली, तौबा की विलायत मिली। हालांकि जो वली बन गए उनकी साबिका जिंदगी पे तान नहीं हो सकता, उनकी साबिका जिंदगी पे क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता, लेकिन वो भी शान वाले हैं। वली हो गए तो शान वाले हो गए, वली हो गए तो अल्लाह के महबूब हो गए। लेकिन कुछ वली ऐसे हैं जो माँ के पेट से वली बनकर आए, जैसे सरकार गरीब नवाज माँ के पेट से वली बनकर आए, महबूब इलाही माँ के पेट से वली बनकर आए। इसी तरीके से हजरत बख्तियार काकी माँ के पेट से वली बनकर आए। इसी तरीके से साबिर कलियली माँ के पेट से वली बनकर आए। कोई दुनिया में आके वली बना, कोई माँ के पेट से वली बना। अब गौसे पाक फरमाते हैं, फरमाते मेरी विलायत न दुनिया से है न माँ के पेट से है। फरमाया अब्दुल कादिर जिलानी की विलायत तो आलम अरवा से है। निस्बत निस्बत तो देखें, आलम अरवा में जिसकी नबूवत के डंके बजे वो सैयदुल अंबिया है, और आलम रूहानियत में जिसकी विलायत के डंके बजे वो सैयदुल औलिया है। मुशाबियत नहीं बयान कर रहा हूँ, निस्बत बयान कर रहा हूँ। इसका ख्याल करना दोराजी वालों, मुशाबियत नहीं है, निस्बत है। निस्बत बयान हो रही है, क्योंकि हम नबी के मुशाबे तो किसी को समझते ही नहीं। हाँ, लेकिन निस्बत की बात है। आइए दूसरी निस्बत, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी, उनके दो बेटे, मशहूर बेटे तो और भी हैं, मशहूर दो बेटे। बड़े बेटे का नाम इस्माइल, छोटे बेटे का नाम इसहाक। बड़े बेटे नबी हुए इस्माइल। इस्माइल के नबी होने के बाद नीचे 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 कोई मशहूर नबी नजर नहीं आता, पूरी नस्ल खामोश। तवज्जो आपकी, मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया। मुझे भी याद है गौस पाक ने मुर्दे जिंदा की, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन आज नहीं बोलूँगा, थोड़ी देर के बाद बोलूँगा। लेकिन आपकी तवज्जो चाहता हूँ, गौस पाक है किस हस्ती का नाम, ज़रा वो समझ लो, सुनो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी, उनके बड़े बेटे इस्माइल नबी, लेकिन नीचे नीचे पूरी नस्ल। कोई मशहूर नबी नज़र नहीं आता, कोई मशहूर हस्ती नज़र नहीं आती, सन्नाटा है, खामोशी है।
اور اسحاق چھوٹے بیٹے، اسحاق نبی، یعقوب نبی، یوسف نبی، پھر نیچے آئے تو سلیمان نبی، داؤد نبی، ایوب نبی، ذوالکفل نبی، عزیر نبی، یوسف نبی، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ نبی، یوشع نبی، عیسیٰ نبی، یہ سب ہے حضرت اسحاق کی اولاد۔ ڈنکے بج رہے ہیں نبوت کے، ایک نسل بڑے بیٹے کی پوری خاموش، اور نیچے نیچے سب نبوت کے ڈنکے بج رہے ہیں، لیکن اللہ نے کرم کیا، جس کی نسل خاموش تھی اس نسل میں ایک ہی پیدا کیا، اور اس ایک پیدا کیا اور نبیوں کا سردار بنا کر پیدا کیا۔ ایک آیا نبیوں کا سردار بن کر آیا، سارے لوگوں پہ بھاری ہو گیا، سب پہ بھاری۔ ادھر پوری ڈنکے بج رہے تھے، نسل اسماعیل خاموش تھی بڑے بیٹے کی، ایک آیا مگر سردار بن کے آیا اور سب کے ڈنکوں پہ بھاری، حتیٰ کہ جو سوچ رہے تھے کہ اسماعیل کا نام بھی لیا جائے گا کہ نہیں، آج پوری کائنات کے اندر اسماعیل کے نام کے ڈنکے بجتے نظر آ رہے۔ سید الانبیاء کے بھی دو بیٹے، نسبت دیکھیں، مصطفیٰ جان رحمت کے بھی دو بیٹے، کس اعتبار سے دو بیٹے؟ ابناءنا و ابناءکم کے اعتبار سے، ورنہ ابراہیم اور قاسم بھی ان کے بیٹے، محسن بھی ان کے بیٹے، زینب بھی ان کی بیٹی، ام کلثوم بھی ان کی بیٹی، ٹھیک، لیکن بیٹے دو، کس اعتبار سے؟ ابناءنا و ابناءکم۔ سمجھ میں آئی بات؟ دو بیٹے، بڑے بیٹے کا نام حسن، چھوٹے بیٹے کا نام حسین۔ نسبت دیکھیں، بڑا بیٹا حسن امام، حسن کے بعد کوئی امام نہیں، اس اعتبار سے امام نہیں، غوثیت کبریٰ کے اعتبار سے، ورنہ میرا ایمان ہے وہاں تو بچہ بچہ امام ہے، نبی کے گھر میں بچہ ہی پیدا ہوتا ہے امام بن کر۔ اسی لیے ارات الادب لفاضل النسب میں امام احمد رضا نے لکھا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نبی کی اولاد کی امامت نہ کیا کرو، جب وہ ہو تو تم پیچھے رہو، ان کو آگے کرو، جو ان کو پیچھے کر کے آگے کرے گا اللہ اس کو رسوا فرما دے گا۔ وہاں تو بچہ بچہ آگے ہے۔ ارات الادب کا حوالہ میں پیش کروں، ارات الادب لفاضل النسب، اس کا پس منظر بھی آپ کے سامنے اگر رکھتا، اگر وقت ہوتا، لیکن مجھے پڑھنا ہے غوث پاک کی شان۔ وہ کتاب کیوں وجود میں ہے، ذرا اس کا پس منظر جا کے پڑھو۔ ایک منسوخ حدیث کو کسی صحابہ نے عنوان بنایا، اعلیٰ حضرت نے اس کی دھجیاں اڑا دی۔ امام اہل سنت حدیث لائیں تو وہاں تو بچہ بچہ امام، لیکن یہاں امام کس معنی میں؟ غوثیت کبریٰ کے معنی میں امام۔ امام حسن امام، امام حسن کے بیٹے حسن مصنع، ان کے بیٹے عبداللہ المحض، ان کے بیٹے موسیٰ الجون، ان کے بیٹے سید داؤد، ان کے بیٹے سید محمد، ان کے بیٹے یحییٰ زاہد، ان کے بیٹے عبداللہ جیلی، ان کے بیٹے ابو صالح، کوئی امام نہیں اس اعتبار سے۔ کس اعتبار سے سمجھے نا؟ غوثیت کبریٰ کے اعتبار سے کی، ورنہ وہاں تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ بڑے بیٹے کی نسل خاموش، نسبت دیکھیں، ابراہیم کے بڑے بیٹے کی نسل خاموش، محمد الرسول اللہ کے بڑے بیٹے کی نسل خاموش، کوئی امام نہیں۔ اور چھوٹا بیٹا وہاں اسحاق علیہ السلام، یہاں امام حسین، حسین امام، زین العابدین امام، محمد باقر امام، جعفر صادق امام، علی رضا امام، حضرت تقی امام، حضرت نقی امام، حسن عسکری امام۔ ولایت کے ڈنکے بج رہے ہیں، امامت کے ڈنکے بج، بڑے بیٹے کی نسل خاموش، چھوٹے بیٹے کی نسل چمک رہی ہے، ڈنکے بج رہے ہیں۔ نسبت دیکھیں، یہاں بھی بڑے بیٹے کی نسل خاموش، یہاں بھی بڑے بیٹے کی نسل خاموش، وہاں چھوٹے بیٹے کی نسل میں نبوت کے ڈنکے، یہاں چھوٹے بیٹے کی نسل میں ولایت کے ڈنکے۔ لیکن پھر اللہ نے کرم کیا، دنیا سمجھ رہی تھی کہ نسل حسن رہے گی کہ ختم ہو جائے گی، تو اللہ نے یہاں ایک ہی پیدا کیا، وہاں نبیوں کا سردار بنا کے پیدا کیا، یہاں ولیوں کا سردار بنا کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نسبت دیکھیں، نسبت دیکھیں، اگرچہ ہم ائمہ اہل بیت پہ غوث پاک کو تفضیل نہیں دیتے، لیکن ولایت کی سرداری سرکار غوث پاک کے ہاتھ میں دی۔ دیکھو نسبت، اللہ اکبر، اور پھر کیسا بنا کر کے بھیجا؟ سردار۔ تیسری نسبت، اس پہ اور بھی بولتا، لیکن پھر وقت کی نزاکت کو سامنے رکھ کر بہت تشریح نہیں کر سکتا۔ آپ جائیں تو بعد میں پڑھیں اپنے بزرگوں کی کتابیں، آپ کو ملے گا، ملا علی قاری کو پڑھیں،
امام یافعی کو پڑھیں، شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی کو پڑھیں، مکتوبات امام ربانی میں غوث پاک کی عظمت کے جلوے دیکھیں، خواجہ باقی باللہ کے ملفوظات میں غوث پاک کے جلوے دیکھیں، اسی طریقے سے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی لطائف اشرفی میں غوث پاک کی عظمت اور بزرگی کے جلوے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے بڑے بڑے وہاں رتب اللسان ہیں۔ اللہ اکبر۔ تیسری نسبت آپ دیکھیں، تیسری نسبت کیا ہے؟ جب اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجنا چاہا تو میرے نبی کی آمد سے پہلے ہر نبی آتا تھا اور کہتا تھا وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے۔ پہلے کے سارے نبی آئے، میرے نبی کی عظمت کا ڈنکا بجاتے رہے۔ حضور مفتی اعظم کہتے رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی دھومیں مچانے آئے ہیں، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے وہ اسے دیں گے، کریم ہے یہ خزانے لٹانے آئے ہیں۔ گویا میرے نبی کی آمد سے پہلے سارے نبیوں نے ان کی آمد کی خبر دی، ڈنکے بجائے۔ سرکار غوث پاک کو مناسبت دیکھے نانا سے، غوث پاک اللہ اکبر 5ویں صدی میں آئے، لیکن ان کے آنے سے پہلے بڑے بڑے اولیاء نے غوث پاک کی آمد کی خبر دی، یہاں تک کہ امام حسن بصری کہتے ہیں وہ آنے والا ہے، ولیوں کا سردار آئے گا، ولیوں کا سردار آئے گا اور کہے گا میرا یہ قدم اور ولی کی گردن پر ہے۔ حضرت اویس کرنی نے کہا ولیوں کا سردار آئے گا اور کہے گا میرا یہ قدم اور ولی کی گردن پہ ہے۔ امام جعفر صادق نے کہا ولیوں کا سردار آئے گا، کہے گا میرا قدم اور ولی کی گردن پر ہے۔ حتیٰ کہ مصطفیٰ جان رحمت نے بھی بشارت دی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو، ابو صالح تیری پشت میں ایک ایسا میرا بیٹا ہے کہ جو مقام نبیوں میں اللہ نے تیرے نانا کو عطا کیا ہے، تیرے بیٹے عبدالقادر کو وہ مقام اللہ ولیوں کے اندر عطا فرمائے گا۔ اور یہ فرمایا کہ وہ اللہ کا بھی محبوب ہے اور تیرے نانا کا بھی محبوب ہے، اور جو اس سے پیار کرے گا وہ بھی محبوب ہے۔ محبوب سبحانی سے جو پیار کرے وہ بھی محبوب ہے۔ دیکھو نسبت دیکھو، رسول اللہ کی آمد سے پہلے ڈنکے بجے نبیوں کی کائنات میں، غوث پاک کی آمد سے پہلے کیسے ڈنکے۔ ایک مرتبہ حضرت سید الطائفہ طاؤس العلماء سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے فرمایا میری بھی گردن پر، میری بھی گردن پر۔ سنیو اپنا پیر کیسا ہے ذرا سوچو، ہمیں کوئی چھوٹی چیز ملی نہیں، اللہ تیرا شکر ہے کیسی بڑی چیز ہے۔ قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا۔ اسی لیے تو ہم لوگوں سے کہتے ہیں بھائیوں ہم قادری ہے، ہم قادری ہے، ہم سے نہیں ٹکرانا۔ کیوں؟ کیونکہ غوث پاک فرماتے ہیں مریدی لا تخف واشن فإنی عصوم قاتل عند القتال، میرے مرید مت گھبرا، تیرا پیر بدلہ لینے والا ہے اور لوگوں کو قتل کرنے والا ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں قاتل ہے، میرے مرید تو چین سے بیٹھ۔ قادریت اور چشتیت میں فرق کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم ہندوستانی ہیں تو پیدائشی چشتی ہم پہلے، ہاں یہ بات یاد رکھنا۔ میں ٹناٹن قادری ہوں لیکن ہم یہ کہتے ہیں ہم پیدائشی چشتی ہندوستان میں پیدا ہونے کی وجہ سے۔ قادریت اور چشتیت میں فرق۔ غوث پاک کہتے ہیں کہ میں قتل کرتا ہوں اور غریب نواز کہتے ہیں چشتیوں کی تلوار نیام کے باہر ہے، ہم کاٹتے نہیں، جو آ کے ٹکرا جاتا ہے وہ خود بخود کٹ جاتا ہے۔ یہ بات ہے، بات یہ ہے، لیکن بات تو ایک ہی ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں چھری خربوزے پہ گری ہے، خربوزہ چھری پہ، کام تو تمام ہونا ہے خربوزے کا۔ اسی لیے کہتا ہوں ولیوں کے غلاموں سے نہ ٹکرایا کرو، یہ بات، کیونکہ وہاں تلوار نیام سے باہر ہے اور یہاں تو تلوار ہی کام کر رہی ہے۔ عظوم قاتل عند القتال، تو سنیو ذرا آپ بے فکر رہو، خوف نہیں کرو۔ کہتے ہیں مریدی لا تخف، ڈرنا نہیں۔ کوئی تختے پہ بیٹھے کہ کوئی تخت پہ بیٹھے تو نے نہیں ڈرنا۔ ہاں کوئی بادشاہ ہو کہ کوئی گنڈا ہو تو نے نہیں ڈرنا۔ کیوں؟ کب نہیں ڈرنا؟ جب تو مرید ہے غوث پاک۔ مریدی مریدی مریدی، ذرا یہ یائے نسبتی کی طرف بھی تو کوئی غور کرے۔ مریدی میرے مرید
دیکھو توحید کا جلوہ تو دیکھو. میرے مرید مت گھبرا, کیوں؟ میں بڑا ہوں نہیں, میرا رب اللہ. واہ واہ. لوگ کہتے ہیں سنی توحید کیا جانے, میں کہا تو کیا جانے. ہم نے تو توحید ان سے سیکھی ہے جنہوں نے رسول اللہ سے توحید سیکھی. ہماری تو کڑیاں ان توحید والوں سے جڑی, لیکن تیری توحید اور ہماری توحید میں فرق ہے. تیری توحید توحید شیطانی ہے, ہماری توحید توحید رحمانی ہے. تیری توحید یہ ہے صرف اللہ کو مانوں گا, کسی کو نہیں مانوں گا, یہ شیطانی توحید ہے. رحمانی توحید یہ ہے اللہ کو بھی مانوں گا اور جو اللہ والے ہیں ان کو بھی مانوں گا. یہ فرق ہے تیری اور میری. تو اور نہیں وہ اللہ, میں کہا کہ اللہ نے تو پہلے ہی دن کہا نا اسجد لی آدم, آدم کو سجدہ ہے, پہلے ہی دن فرق کیا گیا. تو بات کیا ہو رہی تھی؟ مریدی لا تخف, مریدی لا تخف, اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی, کہ میرے مرید مت گھبرا, میرا رب اللہ ہے اور اللہ نے مجھے بڑے مرتبے عطا فرمائے. بات چل رہی تھی کہ سید الطائفہ طاؤس العلماء حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں, اور خطبے کے درمیان کہتے ہیں میری گردن پہ بھی آپ کا قدم. تو مریدوں نے پوچھا حضور خطبہ روک کر آپ نے یہ کہا کہ میری گردن پہ بھی آپ کا قدم. تو حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں میرے دل پر یہ بات القاء کی گئی اور مجھے اطلاع دی گئی کہ اسی بغداد کی زمین پر نبی کا ایک بیٹا آئے گا اور وہ کہے گا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ, میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. تو سارے ولی گردن جھکا دیں گے. سید الطائفہ کہتے میں نے سوچا وہ جب کہے گا لوگ جھکائیں گے, میں ابھی سے جھکا رہا. میرے نبی کی آمد سے پہلے نبیوں نے ڈنکے بجایا, میرے مرشد غوث پاک کی آمد سے پہلے ولیوں نے ڈنکے بجایا. ایک اور مناسبت, چوتھی مناسبت, کوئی نبی 2 معجزے لے کر آئے, کوئی 4 لے کر آئے, کوئی 8 لے کر آئے, زیادہ سے زیادہ کوئی 9 لے کر. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ معجزے دیے گئے اور اللہ نے ان کی تعداد کیا بتائی؟ 30 آیات, 9 معجزے. ان کو 9 معجزے, سب سے زیادہ 9 معجزے. لیکن میرے نبی کو معجزہ دے کر نہیں بھیجا بلکہ معجزہ بنا کر بھیجا. وہ صرف معجزہ لے کر نہیں آئے بلکہ وہ معجزہ, اٹھتے ہیں تو معجزہ, بیٹھتے ہیں تو معجزہ, چلتے ہیں تو معجزہ, بولتے ہیں تو معجزہ, تبسم ریز ہوتے ہیں تو معجزہ, حلیمہ کی بکریاں چراتے ہیں تو بھی معجزہ, ام معبد کی بکریوں کا دودھ دوتے ہیں تو بھی معجزہ, غصے میں آ جائے تو بھی معجزہ, کمبل اوڑے تو بھی معجزہ. آپ کہیں گے کیسے معجزہ؟ ہم کہتے ہیں معجزے کو عربی میں آیات کہتے ہیں, آیت کہتے ہیں. عربی میں معجزے کو آیت کہتے ہیں. آپ نے کہا کمبل اوڑنا کیسا معجزہ؟ میں نے کہا آیت نہ آئی ہو تو بتاؤ. کمبل اوڑا تو قرآن کہتا یا ایھا المدثر, غصے میں آئے, جلال میں آیا, کنکر اٹھا کر کے پھینکا, تب بھی آیا تھا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. بیعت کی لوگوں کو تو قرآن کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, ان کے بیعت کرنے پر بھی آیت آ رہی ہے, وہ بھی معجزہ. وہ کھائیں تو معجزہ, وہ بیٹھے تو معجزہ, وہ نکاح کریں تو معجزہ. گویا کہ معجزہ 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 پوری زندگی ہے. کوئی گنتی؟ چوتھی نسبت, جیسے رسول اللہ کو معجزہ بنا کر بھیجا, مصطفیٰ کے تنے بے سایہ غوث اعظم کو کرامت بنا کے. کرامت صرف دے کے نہیں بھیجا, بنا کے. کیسے؟ پیدا ہوئے تو کرامت, ماں کے پیٹ میں کرامت. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ لوگ گڑھ کے بیان کرتے کرامت. میں نے کہا ادھر تو قادریوں میں تو یہ بات کرنا ہی مت. گڑی وہاں جاتی ہے جہاں ہوتی نہیں ہے, یہاں تو ہے اتنی کہ بیان کرتے کرتے زندگی ختم ہو, کرامت ختم نہیں ہو سکتی. ماں کے شکم میں کرامت کیسے؟ سرکار غوث پاک کی امی جان بی بی ام الخیر فاطمہ ارشاد فرماتی ہیں جب عبد القادر میرے پیٹ میں تھے میں الحمدللہ کہتی تھی تو وہ میری چھینک کا جواب تک شکم سے دیا کرتے تھے.
ماں کے شکم سے جواب آ رہا ہے. کچھ لوگوں کو اس پہ حیرت لگتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں لوگ سائنس پر ایمان لائے، لوگ اللہ پر ایمان کب لائیں؟ اگر سائنس کہہ دے کہ یہ ہے تو لوگ مان لیتے ہیں، اور بہت شان سے مانتے ہیں. کیسی کرامت! بچپنے میں کرامت، جوانی میں کرامت. امام یافعی فرماتے ہیں غوث پاک کروٹ لیتے تھے تو بھی کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا. فرمایا گیا شیخ بتائی فرماتے ہیں کہ غوث پاک کی کرامتیں ایسی تھی جیسے برستی ہوئی بارش، جیسے بارش کے قطروں کو گنا نہیں جا سکتا، ویسے غوث پاک کی کرامتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا. ابن تیمیہ جیسے لوگ جنہوں نے بدعتوں کو رواج دیا، ابن تیمیہ کہتے ہیں اللہ اکبر کہ غوث پاک کی کرامتیں تواتر کو پہنچی ہوئی ہے. ابن تیمیہ تک جیسے آدمی نے کہا کہ شیخ عبد القادر، غوث پاک نے کہا انہوں نے شیخ عبد القادر کی کرامت تواتر کو پہنچی ہوئی ہے. آپ مجھے بتائیں جس کی کرامتوں کے بدعتی لوگ تک معترف ہوں اسے سرکار غوث اعظم کہتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. اور کیسی کیسی کرامتوں کا ظہور ہوا. آپ کو حیرت ہوگی، آپ کو حیرت کی انتہا نہ رہے گی. کیسی کیسی کرامتوں کا ظہور ہوا. آئیے پانچویں مناسبت بیان کرتے بتاؤں. جب رسول اللہ عرش پر گئے تو حضور کے ساتھ کوئی تھا؟ بولو بھائی، حضور کے ساتھ کوئی تھا؟ بولو نہ ذرا. نہیں تھا نا کوئی. شیخ شہاب الدین عمر سہروردی فرماتے ہیں تفریع الخاطر فی مناقب عبد القادر میں امام اربلی نے لکھا ہے، اور حضور مفتی اعظمین علیہ الرحمہ کے مرید اور بڑے عظیم خلفاء میں سے، اجلہ خلفاء میں سے شیخ التفسیر علامہ فیض احمد اویسی علیہ الرحمہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا. کیا لکھا؟ حضور عرش پر گئے تو کون تھا؟ کوئی ساتھ نہیں تھا. لیکن غوث پاک فرماتے ہیں اپنے قصیدے میں، فرماتے ہیں، ابھی یہ شیخ شہاب الدین کا حوالہ نہیں ہے، ان کے قصیدے کا حوالہ. فرماتے ہیں جب دو محبوبوں کا ملن ہو رہا تھا، نسبت دیکھیں، فرماتے ہیں جب دو محبوبوں کا ملن ہو رہا تھا تب بھی عبد القادر موجود تھا. اور غوث پاک فرماتے ہیں نسبت دیکھیں، فرمایا جب حضور عرش پر پہنچے، نسبت دی، حضور عرش پر پہنچے، جب عرش پر پہنچے تو جبریل امین بھی ساتھ چھوڑ گئے. حالانکہ یہ تفضیل جبریل امین پہ بھی ان کو تفضیل نہیں دے رہا ہوں میں، ہاں، لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ ہم لوگوں کے حوالے سے کچھ زیادہ حساس ہیں، تو اس لیے میں ایک ایک جملے پر تھوڑی سی وضاحت کرتا ہے. کہ یہ کہا یہ جبریل سے بڑا بنا دیا. میں کہا نہیں بھائی، جو رسول ملائکہ ہیں تو ہم اولیاء اللہ کو ان پر فضیلت نہیں دیتے، وہ رسول ملائکہ ہیں، ان کا مرتبہ ہے. میں تو یہ کہتا ہوں، بار بار کہہ چکا ہوں کہ اعتقاد الاحباب میں امام اہل سنت نے جن عقائد کی وضاحت کی ہے بالکل وہی عقائد من نوعاً وہی ہمارے عقیدے ہیں، نہ ایک بال برابر کم، نہ ایک بال برابر سے آتا. اب جس کو ہمارے عقیدے دیکھنے وہ اعتقاد الاحباب اٹھا کر کے پڑھے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے عقیدے کیا ہے. یہ بات سمجھ لیں آپ. لیکن یہ بات لکھی ہے نا ہمارے بزرگوں نے، اور مجھ سے بات کرنے سے پہلے آپ کو فیض احمد اویسی کی طرف جانا پڑے، مجھ سے بات کرنے سے پہلے آپ کو امام اربلی کی طرف جانا پڑے، اور مجھ سے بات کرنے سے پہلے آپ کو شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی طرف جانا. شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کوئی معمولی آدمی؟ غوث پاک نے کہا شہاب الدین عراق میں تیرے بعد قیامت تک تجھ جیسا ولی پیدا نہیں ہو سکتا. یہ شہاب الدین سہروردی. اب سنیے، غوثیت میں آپ خود فرما رہے ہیں کہ جب جبریل کا ساتھ چھوٹ گیا، حضور تشریف لے گئے عرش پر، تو اس وقت اللہ نے میری روح کو وہاں پہ حاضر کیا. غوث پاک فرماتے میری روح کو حاضر کیا اور میں نے اپنا کندھا مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پیش کیا. اس کو تحفۃ القادریہ میں بھی لکھا گیا ہے. غوث پاک کہتے میں نے اپنا کندھا پیش کیا اور میرے کندھے پہ قدم رکھ کر مصطفیٰ جان رحمت قاب قوسین کی جلووں میں تشریف لے گئے. اسی لیے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کہتے ہیں کہ جب غوث پاک کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ کا نقش قدم غوث پاک کی پشت پر موجود تھا.
گویا یوں کہہ لے کہ یہ بھی چھٹی مناسبت ہے کہ رسول اللہ جب دنیا میں تشریف لائے تو مہر نبوت کے ساتھ تشریف لائے، اور جب غوث پاک دنیا میں تشریف لائے تو مہر ولایت کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے۔